صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تمام مرحومین مومنین اور مومنات کی مغفرت کے لیے، جن مرحومین کے لیے ایصال ثواب کیا گیا ہے، ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے، وہ تمام مرحومین کل فرش عزا پر حسین کے عزادار تھے، انشاءاللہ آج عرش پر حسین کے جوار میں ہیں، ان تمام مرحومین کی مغفرت درجات کی بلندی کے لیے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ جو سلسلہ اللہ کی عنایت اور کرم سے ہمیں نصیب ہوا اور ہم یہاں پر حاضر بیٹھے ہیں، اس سلسلے کو سکون اور چین، امن اور امان کے ساتھ آخری ایام تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہنے کے لیے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ محرم کا چاند نظر آ گیا ہے، بعض جگہ پر پہلی ہے، بعض جگہ پر دوسری ہے۔ جہاں کہیں پر بھی حسین کے غم میں مومنین اور مومنات نے اپنے گھروں کو اور اپنے لباس کو سیاہ کر لیا ہے اور اپنے گھر کے سکون اور چین کو چھوڑ کر فاطمہ کے لال کا پرسہ دینے کے لیے مجلسوں میں حاضر ہو رہے ہیں، سب کی جان اور مال و عزت و آبرو کی حفاظت، تمام پریشانیوں بیماریوں کی دوری اور امن و امان، سکون و چین سارے عزاداروں کو نصیب ہونے کے لیے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ پہلی مجلس ہے، البتہ ہمارے یہاں کے دستور کے مطابق مرکزی مجالسوں کا سلسلہ 2 تاریخ سے شروع ہوتا ہے، لیکن حکومت کی طرف سے اجازت اور جو شک اور شبہ مومنین کے ذہنوں میں تھا، اس کے مد نظر اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ حسین کا اور اولاد حسین کا، اجداد حسین کا، آباء حسین علیہ السلام کا شکر ہے کہ ہمیں یہ لائق سمجھا کہ ہم فرش عزا پر حاضر ہو کر فاطمہ زہرا کے لال کا پرسہ دے سکیں۔ انشاءاللہ اپنے دلوں کو کربلا پہنچاتے ہوئے سب امام حسین کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے اپنی مجلس کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ جیسے کہ ناظم محترم نے بتایا آپ کی خدمت میں کہ انشاءاللہ جو تبدیلی گزشتہ اعلان اور اس اعلان میں آئی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، آپ حضرات بغور سنیں۔ اس اعلان کے علاوہ چاہے واٹس ایپ کے ذریعے چاہے کسی اور ذریعے کوئی میسیج آپ کو پہنچے تو اس کو صرف نظر کر دیں۔ یہاں سے جو اعلان ہو رہا ہے وہ انجمن جعفریہ کا فائنل اور آخری اعلان ہے انشاءاللہ، جو حکومت نے بتایا ہے اس حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ آج جب وطن کے صدر محترم اور سیکریٹری اور دیگر اراکین پولیس کے پاس پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ محرم کے حوالے سے ہمیں کوئی پروٹوکول ارسال نہیں ہوا ہے۔ ان کا یہ وعدہ تھا کہ
محرم سے 1-2 دن پہلے تک آ جائے گا. یہی بتایا تھا گزشتہ میٹنگ میں کہ گزشتہ سال کی طرح آپ کرتے جائیں محرم. اگر کوئی نئی بات آتی ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے. جب آج پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، اس لمحے تک ہمیں کچھ اطلاع نہیں دی گئی ہے، تو آپ حضرات تھوڑا سا جو آپ کا سینٹر ہے وہاں پر آ کر انہوں نے یہاں کا اس جگہ کو دیکھ کر گئے تھے. بتایا کہ کووڈ کے پروٹوکول کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے مجالس کا آغاز کریں. اگر حکومت کی طرف سے کچھ نیا اعلان ہوتا ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے. اس اعلان کے بعد جو تبدیلی ہونا چاہیے وہ تبدیلی آپ انجام دے لیں. الحمدللہ یہ اجازت ہمیں ملی کہ مرکزی مجلس کا انعقاد کیا جائے. تو مومنین کی مجالس اس طرح سے منعقد ہوں گی. بعد نماز صبح مسجد جعفریہ کی نماز ختم ہونے کے بعد یہاں پر مجلس ہوگی. زینبیہ کی نماز ختم ہونے کے بعد سکینہ بنت الحسین میں مجلس ہوگی. اور مسجد القائم میں نماز ختم ہونے کے بعد خود مسجد القائم ہی میں مجلس عزا منعقد ہوگی. اس کے بعد دوپہر 3:30 بجے یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کریں مرکزی مجلس انعقاد کیا جائے ہوگی، جو آج اس کی پہلی مجلس ہے. اب مرکزی مجلس کے بعد از مغربین جو مراکز جو سینٹرز بتائے گئے تھے ان سارے سینٹروں میں انشاءاللہ مجالس منعقد ہوں گی اور آپ حضرات ان مجالس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ. خواتین کی مجلس جو ہے البتہ جو سینٹروں میں ہے، ایک سینٹر کا جو ہے کم زیادہ کیا گیا ہے. حوض علمیہ کا جو سینٹر ہے اس کو بند کر کے گلستان غالب میں اضافہ کیا گیا ہے. انشاءاللہ کہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اگر اور بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو 1-2 سینٹر کو کم یا زیادہ کیا جائے گا. خواتین کی مجالس 1 محرم سے 5 محرم تک 3:30 بجے سارے مراکز میں جو بتائے گئے ہیں وہاں پر منعقد ہوں گی. 5 محرم سے عاشور تک صبح 10:30 بجے 3:30 بجے 2 مجلسیں انشاءاللہ خواتین کی 5 محرم سے ہوں گی. 5 محرم تک ایک ہی مجلس ہوگی. اسی پروگرام میں آپ حضرات انشاءاللہ شرکت کرتے رہیں. امید ہے کہ اس موقع سے ہم سب بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. مجالس میں شرکت کرنے کی توفیق جو اس لمحے تک ہم سب کو نصیب ہوئی ہے، یہ توفیق ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک، ہماری نسلوں میں کائنات کے آخری لمحے تک باقی رہنے کے لیے صلوات پڑھ دیں. محمد و آل محمد. یہاں پر جو ماحول ہے امام حسین کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور رحمت پروردگار کا نزول بھی ہو رہا ہے، استجابت دعا کا موقع ہے. ہمارے دل بھی نرم ہے، ماحول بھی صاف ستھرا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے، سب کے دل کی دعا، ہر مظلوم کی دعا، ہر غریب کی دعا، ہر بے کس کی دعا، ہر مجبور کی دعا، چاہے وہ کرے یا نہ کرے، یہی دعا ہے کہ پروردگار کائنات کی تمام مشکلات کو دور کرنے والے آقا و مولا امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما. سب مل کر یہ دعا جو واسطے کی شکل میں بتائی گئی ہے انشاءاللہ سب مل کر قرات کریں، پھر مجلس کا آغاز ہوگا. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور المہدی. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور المہدی. صلوات. الحمدللہ یہ سعادت، یہ شرف، یہ فضیلت، یہ عنایت، یہ کرم اللہ کی بارگاہ سے ہمیں نصیب ہوئی. محرم کا چاند دیکھ کر مجلسوں کے لیے فکر کریں، تیار ہوں اور حاضر ہوں. اگر ہم ہوتے، ہماری زندگی ہوتی، ہمارے اعمال ہوتے اور اس مجلس میں حاضری استحقاق اور قابلیت کی بنا پر ہوتی تو مجھ جیسے پتہ نہیں کتنے باہر رہ جاتے. اگر چیک کر کے
انسان کے عقیدے، ایمان، معرفت کو چیک کر کے اندر بلانا ہوتا تو پتہ نہیں مجھ جیسے کتنے باہر رہ جاتے۔ آپ حضرات ان دنوں میں دیکھ رہے ہیں، البتہ ہمارے ملک میں تھوڑا کم ہے، دوسرے ممالک میں زیادہ، جس ادارے میں بھی آپ اندر جانا چاہتے ہیں تو اندر جانے سے پہلے ہمارا بخار چیک کیا جا رہا ہے۔ بخار چیک کر کے اگر بخار نارمل ہے تو اندر بھیجا جا رہا ہے، اگر بخار زیادہ ہے تو باہر رکھا جا رہا ہے۔ اگر مجلس کے شروع میں معرفت کا ٹیمپریچر رکھ کے چیک کیا جائے تو پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں کو باہر بھیج دیا جائے گا۔ حسین بڑا کریم ہے، حسین کے کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ہاتھ کو ایک آدمی دوسرے آدمی کا ہاتھ پکڑے، دو جگہ ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے، ایک یہاں پر اور ایک یہاں پر۔ یہاں پر بھی ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے، یہاں پر بھی ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے۔ ابھی ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس کے دوران کوئی آئے، آ کر کسی کو یہاں سے پکڑ کے جائے، سب کیا سمجھیں گے؟ سب کیا سوچیں گے کہ پتہ نہیں اس نے کیا کر دیا، اس کو کیوں پکڑ کے لے جا رہے ہیں۔ لیکن وہی آ کر یہاں پکڑ کے جائے، ہاتھ میں ہاتھ لے کر جائے، سوچیں گے کچھ کام ہے جس کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ تو یہاں مجرموں کو پکڑا جاتا ہے، یہاں محبت جس سے ہوتی ہے ان کو پکڑا جاتا ہے۔ حسین ان لوگوں کو یہاں پکڑ رہے ہیں جو یہاں پکڑنے کے حقدار ہیں۔ حسین مجرموں کو جہاں پکڑا جانا چاہیے وہاں حسین ہاتھ پکڑ کر بلا رہے ہیں، تم آ جاؤ میرے دربار میں، آج بھی میرا دربار تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے، اے دلوں میں ہمارا عشق رکھنے والو خدا کا شکر بجا لاؤ، اس لیے کہ اگر ہماری محبت مستحقوں کو دی جانی ہوتی تو کبھی تمہارے دلوں کو نصیب نہ ہوتی۔ یہ خدا کا کرم تمہارے شامل حال ہوا ہے کہ تمہیں ہماری محبت نصیب ہو گئی ہے۔ جس عظیم ہستی کی یاد میں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم تڑپ کر اٹھ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کون سا رابطہ ہے حسین کا، یہ کیسا رابطہ ہے حسین کا، یہ کیسی تڑپ ہے حسین کے نام پر جو دنیا کے لوگوں کو اللہ نے رکھ دی ہے۔ اس نام کی آج ان ایام میں، ان 10 دنوں میں یا 2 مہینہ 8 دن جس چیز کو ہم زیادہ سنیں گے، 2 لفظ ہیں جو زیادہ سنیں گے، ایک ہے حسین، ایک ہے کربلا۔ یہ 2 عظیم نام ہیں۔ ان دونوں کے حوالے سے آج کی اس مختصر مجلس میں مختصر باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ہم جو بچپن سے حسین حسین کر رہے ہیں، کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ حسین کا معنی کیا ہے؟ حسین کا معنی کیا ہے؟ حسین کا معنی کیا ہے؟ ہم کہیں کہ نام ہے، نام پر توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ نام عام معاون جیسی معنی رکھا ہوتا تو ہم گزر جاتے۔ جب حسین فاطمہ کی گود میں آئے، باپ کو خبر دی گئی، مولا گھر پہنچے، کہا مولا مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ ہر باپ اپنے بچے کے لیے نام سوچ کر رکھتا ہے کہ اگر بیٹا ہوگا تو یہ نام رکھوں گا، آپ اپنے بچے کا نام کیا رکھیں گے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ میرے دور میں حضور کے ہوتے ہوئے میں اپنے بچے کا نام نہیں رکھوں گا، رسول آئیں اپنے نواسے کا نام رکھیں۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، رسول تشریف لائے، گود میں حسین کو لیا، کہا یا رسول اللہ ہم انتظار میں ہیں کہ آپ بچے کا نام رکھیں۔ کہا کہ خدا کے ہوتے ہوئے میں نام نہیں رکھوں گا۔ جیسے ہی رسول کے زبان سے یہ جملہ نکلا، جبرائیل امین تشریف لائے،
یا رسول اللہ، اللہ نے بچے کا نام انتخاب کر لیا ہے. کہا کیا نام ہے؟ کہا ہارون کے 2 بیٹوں کا نام اللہ نے شبر و شبیر رکھا تھا، آپ بھی اپنے 2 نواسوں کا نام شبر و شبیر، جس کو عربی میں شبیر و شبر کہا جاتا ہے، رکھیں. یہ عبرانی نام تھے، عربی زبان نہیں تھی. کہا اس کا عربی معنی ہوگا حسن اور حسین. تو آپ نے سن لیا، ہم نے بتا دیا، لیکن عظمت کو سمجھیں. یہ نام وہاں سے آیا جہاں سے قرآن آیا. اس نے بھیجا جس نے قرآن بھیجا، وہ لایا جو قرآن لایا، اس کو دیا جس کو قرآن دیا. اسی سارے مسئلے کا نچوڑ دیکھ کر رسول نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی. قرآن بھی ہدایت، حسین بھی ہدایت. جس عظیم بارگاہ سے قرآن نکلا، حسین کا نام بھی وہیں سے نکلا. نہ صرف حسین کا نام، یہ افتخار اس مذہب کو حاصل ہے، ہمارے 12 اماموں کے نام وہاں سے آئے ہیں. تو ہم ہر نام سے آسانی سے گزر سکتے ہیں، لیکن ان ناموں سے گزر نہیں سکتے. ان ناموں سے ہم آسانی سے گزر نہیں سکتے. غور چاہیے، دقت چاہیے، فکر کرنا چاہیے. علماء تشریف فرما ہیں، عربی زبان میں لفظ جو ہوتے ہیں ان کو ہلکی سی تبدیلی سے معنی بدلا جاتا ہے. ہلکی سی تبدیلی لا کر معنی بدلا جاتا ہے. جب تبدیلی آتی ہے تو معنی بھی بدلا جاتا ہے. حسین جو لفظ ہے، اس لفظ کو اگر عربی میں ہم ڈھونڈنا چاہیں، عربی گرامر کے اعتبار سے، عربی کے الفاظ میں تبدیلی اور معنی کے تبدیلی کے اعتبار سے، تو یہ لفظ مصغر کہتے ہیں اس کو. لفظ مصغر مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ ہماری زبان میں بھی ہوتا ہے. یہ انسان جب اپنے آپ کے حوالے سے کوئی اظہار نظر کرنا چاہتا ہے تو اردو میں ناقابل اور ناچیز کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ہم تحفہ دے کر کہتے ہیں یہ ناقابل تحفہ قبول فرمائیں. مطلب یہ کہ اس تحفے کو آپ بڑا نہ سمجھیں، آپ کی عظمت کے سامنے یہ تحفہ کچھ نہیں ہے. میں ناچیز انسان آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، آپ کی جو عظمت ہے اس کے سامنے حقیر کی کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں ہے. جب بات یہ آ گئی ہے، ایک بات اور عرض کر دیں. بہت سارے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پیروں کی خاک بھی میں نہیں ہوں، لیکن اللہ نے یہ شرف نصیب کیا کہ آپ حضرات نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس منبر پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمارا شرف ہم نے نہیں لیا ہے، زینب نے عطا کیا ہے، رسول نے عنایت کیا ہے. اس کو منبر رسول کہتے ہیں. یہاں پر آنے والے کو خطیب آل محمد کہتے ہیں، یعنی آل محمد کی گفتگو کرنے والا. اس کے پیچھے بھی ایک پیغام ہے. اس پیغام کو غور سے سنیں. اس پورے محرم اس پیغام کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیں. یہ پیغام ہے محمد و آل محمد کا. اے نیچے بیٹھ کر اوپر والے کو دیکھنے والوں، اس سبق کو بھی لے کے جاؤ. جب بولنے والے کو ہم یہ مقام دیتے ہیں، عمل کرنے والے کو سلمان و منا اہل البیت بناتے ہیں. جو صرف بولتا ہے اس کو منبر دیتے ہیں، جو بولے ہوئے پر عمل کرتا ہے اس کو سلمان و منا اہل البیت کا نہ مٹنے والا لقب عنایت کرتے ہیں. ناقابل ناچیز کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم. تو عربی زبان میں بھی یہ ہے، کسی بھی عربی زبان کے لفظ کو اس فارمیٹ میں لایا جائے، حسین، عبید، فضائل، یہ جو لفظ ہوتے ہیں، فضل یعنی کرم، عنایت، فضائل یعنی ایک ناقابل کرم کرنے والا. ناقابل کا معنی آئے گا وہاں پر، ناچیز. عبد یعنی بندہ، عبید یعنی ایک ناقابل بندہ. تو
تو جہاں پر اس فارمیٹ میں آتا حسین، عبید، فضائل اسی فارمیٹ میں ہیں، تو حسین ناقابل خوبصورتی، ادنا خوبصورتی، ادنا خوبصورتی حسین کا معنی ہے. اب جائیں امام حسین کے بڑے بھائی کا جو نام ہے مولا حسن کا، حسن، حسن یعنی خوبصورتی، حسن یعنی خوبصورتی، حسین ادنا خوبصورتی. تو حسین کا معنی ہے ادنا خوبصورتی. تو آج دنیا اس ادنا خوبصورتی سے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے. حسین یعنی ادنا خوبصورتی، ادنا خوبصورتی سے دنیا کتنی حسین لگ رہی ہے. خدا بتا رہا ہے حسین نام رکھ کر، حسین کی ساری خوبصورتی کو دیکھنا چاہو تو دنیا میں گنجائش نہیں ہے. اگر حسین کی پوری خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہو اس دنیا سے ہٹ کر آؤ، پھر نظر آئے گا کہ حسین کیا ہے. حسین کیا خوبصورت وجود کا نام ہے. کل خوبصورتی حسین کو ہم یہاں نہیں دیکھ سکتے حسین کی. اب جو کچھ ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، یہ سب ادنا خوبصورتی ہے حسین کی. آپ جو بھی کرم دیکھ رہے ہیں حسین کا، یہ ادنا کرم. جو بھی لطف دیکھ رہے ہیں حسین کا، یہ ادنا لطف ہے. اس لیے کہ اللہ نے نام ہی رکھ دیا ہے حسین. اب دوسرا جو نام ہم زیادہ سنتے ہیں کربلا. کربلا ایک جگہ کا نام ہے، ایک ملک میں ایک شہر ہے، اس شہر کا نام ہے کربلا. اب کربلا کی عظمت کو سنیں کہ ہم حسینی بھی ہیں، کربلائی بھی ہیں، دگنی دگنی فضیلت ہم کو نصیب ہوئی ہے. اللہ اکبر. بہت سارے ایسے باتیں ہیں جن باتوں کو اگر جوڑا جائے انسان غور کر کے تو عجیب عجیب نتیجے نکلتے ہیں. ایک روایت کہا کہ دنیا کی سب سے خطرناک چیزیں دو ہیں. دنیا کی سب سے خطرناک چیزیں، ڈینجرس چیزیں دو ہیں، ایک غصہ، ایک عورت. دو بڑی خطرناک چیزیں ہیں، ایک غصہ، ایک عورت. جب دو الگ الگ ڈینجر ہیں، اگر کوئی عورت غصے میں آ جائے تو کیا قیامت ہوگی. جب عورت، دونوں غصہ اور عورت مل جائیں تو کیا قیامت ہوگی، ہے نہیں. تو اس طرح سے انسان جب کمپیئر کرتا ہے، جوڑتا ہے، تو عجیب عجیب نتیجے نکلتے ہیں. تو ہم حسینی بھی ہیں، کربلائی بھی ہیں. کربلا کے حوالے سے روایت میں ہے، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے زمین کو خلق کیا، زمین کو پیدا کیا، تو ہر ایک گوشے نے اپنا پراؤڈ، اپنا افتخار بیان کرنا شروع کیا. بیت المقدس جہاں پر تیار ہونا تھا، اس زمین کے حصے نے کہا میں بیت المقدس کو اٹھانے والی ہوں. جہاں کعبہ بننا تھا، کعبے کی زمین نے کہا کہ میرے سینے پر کعبہ بنے گا. جتنے جتنے بھی محترم جگہیں بننے والی تھی دنیا میں، اس جگہ کی زمین نے اپنے آپ کا افتخار بیان کرتے ہوئے فخر کیا. ایک کونا ایسا تھا زمین کا جہاں پر ایک عظیم محترم مکان بننے والا تھا، لیکن وہ زمین خاموش تھی. جبرائیل نے کہا کہ زمین کا ہر حصہ افتخار کر رہا ہے، تم کیوں خاموش بیٹھی ہو؟ تو اس نے کہا کہ زمین کے جو حصے افتخار کر رہے ہیں، اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں،
یہ کہہ کر فضیلت بیان کر رہے ہیں کعبہ میرے سینے پر آئے گا، بیت المقدس میرے اوپر بنے گا، بیت المقدس کو جوڑ کر اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں، کعبے کو جوڑ کر اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں، لیکن میں اس لیے خاموش ہوں جس نے بنایا ہے وہ جو بھی بناتا ہے بہتر بناتا ہے۔ اب میں کسی کے نام سے جوڑ کر اپنی فضیلت بیان نہیں کرنا چاہتی، بلکہ میرا خالق اللہ ہے، میں با فضیلت ہوں۔ جب یہ جملہ اس حصے سے نکلا زمین کے تو جبرائیل نے فرمایا کہ اس کو یہ بات بتا دو کہ تجھ پر کربلا بساؤں گا، تیرے سینے پر کربلا بساؤں گا۔ تو اس سے یہ نتیجہ ملتا ہے جہاں سب سے زیادہ معرفت ہوتی ہے وہاں کربلا نصیب ہوتی ہے، کم معیار کی معرفت پر کربلا ملنے والی نہیں ہے۔ جب مکے کو یہ خبر دی گئی کہ تیرے سینے پر مکہ بنے گا تو مکے کی زمین نے کہا من مثلی، زمین میں میرے جیسا کون ہے، میری نظیر کیا ہے، میری مثال کون ہے۔ جیسے ہی یہ آواز آئی عرش سے اللہ کی آواز گونجی یا ارض الکعبہ اسکتی، اے مکے کی زمین خاموش، وسجدی وخری، سجدہ کرو، پیشانی جھکاؤ کربلا کے سامنے۔ اے ارض مکہ اپنے آپ پر فخر کا، فضیلت کا احساس نہ کرو، بلکہ کربلا کے سامنے سر تعظیم خم کرو، اس لیے کہ اگر کربلا نہ ہوتی نہ تجھے پیدا کرتا نہ دنیا پیدا کرتا۔ ہم کس عظیم مکان اور کس عظیم شخصیت کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ یہ مجلس کو اگر ہم استقبالیہ مجلس میں شمار کریں کہ ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، مجالس کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے، تو ہم اگر امام حسین کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، مجالس کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، تو چند نقطے ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ استقبال کا معنی کہ الحمدللہ یہ ہماری یہاں ہے، استقبال ایام اعزاء کی مجالس ہوتی ہیں ہماری یہاں۔ استقبال کا معنی کیا ہے؟ استقبال کا معنی ہے خوش آمدید کرنا، ویلکم کرنا، کسی کو عزت سے بلانے کا نام ہے استقبال۔ ہم کیا چیز کا استقبال کر رہے ہیں؟ استقبال ایام اعزاء، ایام اعزاء کا استقبال، یا یوں کہیں امام حسین کا استقبال۔ استقبال کی کچھ شرطیں ہیں، اگر ان شرطوں کے بغیر استقبال کیا جائے تو استقبال شمار نہیں کیا جائے گا۔ استقبال کی شرطیں ہیں۔ استقبال کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جو استقبال کرنے والا ہے اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کون آ رہا ہے، کب آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے۔ اگر ان چار چیزوں کے بغیر ایک کو بھی آپ نکال دیں تو استقبال نہیں ہوگا۔ اگر انسان کو پتا نہیں کہ کون آ رہا ہے تو کیا استقبال کرے گا؟ اگر پتا نہیں کہ کس راستے سے آ رہا ہے، یہاں رکا رہے گا، یہاں سے مہمان آ جائیں گے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ استقبال کرنے کے لیے ہم کہاں پر کھڑے رہیں۔ پھر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کس مدت کے لیے آ رہا ہے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، کتنے دنوں کے لیے ہمارا مہمان آ رہا ہے جس کا ہم استقبال کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر ان چیزوں کی پہچان نہ ہو، ممکن ہے کہ انسان جس کا استقبال کرنے کی فکر کر کے جا رہا ہے اس کی جگہ پر دوسروں کا استقبال کر دے گا، دوسروں کا استقبال کر دے گا۔ ہم اپنے بچوں کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہ جائیں ہم کہ ہمارا بیٹا آنے والا ہے، ہمارا بھائی آنے والا ہے، تو اس لیے کہ اس کو ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، گیٹ معلوم ہے کہ کس گیٹ سے باہر آئے گا۔ ہزاروں کے لوگ ہمارے آنکھوں کے سامنے سے گزر جائیں، ہم کسی کو نہیں سوچیں گے یہی ہمارا بھائی ہے، بلکہ اس لیے کہ ہم پہچان چکے ہیں، لاکھوں کے لوگ میں اپنے کو تلاش کریں گے۔
ہزاروں کے درمیان اپنے کو ڈھونڈتے رہیں گے، نگاہیں دوڑتی رہیں گی کہ کہاں ہے. لیکن اگر آدمی کو ہم نے نہ دیکھا ہو اور بتا دیں جائیں ایئرپورٹ میں جو بھی آ رہا شاید یہی ہے، یہی تو نہیں ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے. ہلکی سی شکل لگی شاید یہی ہے، اس لیے کہ دیکھا نہیں ہے، پوری طرح سے جانتا نہیں ہے. اگر انسان معرفت رکھے، جانے پہچانے تو دھوکہ نہیں کھائے گا. اگر تھوڑی برابر بھی جاننے پہچاننے میں کمی رہ جائے تو دھوکہ کھانے کا امکان ہے. کوفے والوں نے 4 سال ظاہری امامت کے فائدوں کو آنکھوں سے دیکھ چکا تھا. کوفے والے دیکھ چکے تھے. 4 سال امام علی امام تھے کوفے میں. عدالت علوی معصوم امام کی سرپرستی کے کیا فائدے ہیں کوفے والے یہ دیکھ چکے تھے. خط لکھنے شروع کیے امام حسین کو کہ مولا آپ آ جائیں، آپ آ جائیں. ہزاروں کے خط پہنچے امام کی بارگاہ میں. اب امام نے ان کی آواز پر لبیک کہہ کر پہلے مسلم کو بھیجا، پھر خود آئے، نکلے امام کوفہ جانے کے لیے. امام راہ کوفہ میں تھے. یزید نے ابن زیاد کو حکم دیا کہ حسین سے پہلے کوفہ پہنچو، حسین سے پہلے کوفہ پہنچو. اب ابن زیاد نے اپنے آپ کو تیار کیا، چہرے پر نقاب ڈالا. لوگ اس فکر میں تھے کہ حسین آنے والے ہیں، حسین آنے والے ہیں. کوفے کے بارڈر پر، کوفے کے سڑکوں پر ہاتھوں میں پھول لے کر کھڑے ہوئے تھے کہ ابھی حسین آئیں گے، ہم امام حسین کا استقبال کریں گے. جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے تو یہ سوچ کر کہ امام حسین آئے ہیں راستوں میں پھول بچھانے لگے. راستوں میں انہوں نے پھول بچھا دیے، قافلے پر پھول کی برسات کر دی. سب نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ آنے والا چہرے پر نقاب ڈال کے آ رہا ہے، چہرہ چھپا ہوا ہے. اس راستے سے جا رہا ہے جس راستے سے بادشاہ اور حاکم جاتے ہیں، اور سیدھے دربار کے دروازے تک جا رہا ہے. یہ سارا منظر دیکھ کر بھی امام حسین سمجھ کر پھول برساتے رہے، پھول اوپر پھینکتے رہے. جیسے ہی دربار کے چھت پر جا کر نقاب الٹھا، سب چہرے سر پکڑ لیے. ہم نے سوچا کیا، نکلا کیا. ہم باہر سے دروازے تک حسین سمجھ کر لے آئے، نقاب الٹا تو ابن زیاد نکلا. سب حیران ہو گئے. کوفے والوں، تم نے 4 سال علی کی حکومت دیکھی تھی، کیا تم نے امام کو نہیں پہچانا تھا؟ وہ کون سا دن تھا جس دن تمہارے درمیان علی نقاب ڈال کر آئے تھے؟ وہ کون سا دن تھا جس دن علی دربار کے اندر گئے تھے؟ وہ کون سا منظر تم نے دیکھا تھا جس منظر میں علی بادشاہوں کی طرح آئے تھے؟ کیا تم نے امام کو صرف سنا تھا، پہچانا نہیں تھا؟ عزیزان گرامی، اگر نہ پہچانیں گے تو حسین سمجھ کر ابن زیاد کا استقبال کر دیں گے.
دیتی ہے مکاروں کو، کربلا جھک لینے کی دیتی ہے مکاروں کو۔ دیکھیے سامعین حضرات، نعرہ جو لگتا ہے مسجدوں کی زینت نعرہ ہے۔ غزوہ خم کے میدان میں رسول اللہ نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں جس کا علی مولا ہے۔ دیکھیے ایسا نعرہ لگائیے، یہ نعرہ آپ کا نے سید الشہداء علیہ السلام بنیاد علی پور مولانا مصطفیٰ حسین سرکاری رحمۃ اللہ، تاکہ آواز میرے تک پہنچے۔ جس میں بھی نوجوان بچے بزرگ نعرہ لگائے نا اللہ اب تک نعرہ دل بول رہا تھا، اب یہ نعرہ لگانا دل نہیں لہو بولے گا۔ دونوں ہاتھ بند کر کے اس بچے ادا کے آخری آزاد تک علی مولا، علی مولا، یا حسین ابن علی، یا علی مدد، یا علی اور نعرہ علی یا ایشیا میں حیدر کرار کی صحت و سلامتی کے لیے منتظم مجلس مرحوم مقبول الحاج جناب اکرم رضا صاحب کے مغفرت کے لیے، ان کے سبھی فرزندان کی صحت و سلامتی کے لیے، حاضرین مجلس کی صحت و سلامتی کے لیے، شاعر اہل جناب دیول شاہ جی کی صحت و سلامتی کے لیے، ذاکر کربلا علی پور اور ہندوستان، شاعر دربار شاہ نجم کے مشہور و معروف افضل نظامت جناب ناصر علی پوری کی صحت و سلامتی کے لیے، حجت الاسلام المسلمین مسجد جعفر علی پور امام جمعہ و جماعت مولانا محمود رضا عبداللہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت و سلامتی کے لیے، اور میری سلامتی کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بخش بھائی کی ساری دعاؤں کی استجابت کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اگر ہم نہ پہچانے، نہ جانے، غور نہ کریں، بیدار نہ ہوں تو یہ ہو سکتا ہے یہ حسینی درسگاہ کا ایک سبق ہے۔ اے عزادارو ہوشیار رہو، بیدار رہو، حسین کی شکل بنا کر ابن زیاد بھی یہاں پر آ سکتے ہیں۔ ہر ایک کو حسین نہ سمجھ جاؤ، ہر ایک کو حسین نہ سمجھ جاؤ، حسین کا لباس پہن کر ابن زیاد بھی آ سکتے ہیں۔ تم اپنی نگاہوں کو کھلی رکھو، معرفت کو آگے لے جاؤ، پہچانو، ہوشیار رہو، بیدار رہو۔ دیکھو ان ممبروں سے اگر کوئی اتحاد کی، بھائی چارگی کی بات کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ حسین کے دربار سے جڑا ہوا ہے، حسین کا ہے۔ اگر کوئی ممبر سے اختلاف کی بات کرے، لڑائی، اس لیے کہ حسین لڑانے نہیں، حسین ملانے آئے ہیں، حسین اکٹھا کرنے آئے ہیں، حسین مذہبوں کو جوڑنے آئے ہیں۔ حسین کے خیمے میں آپ کو مسیحی بھی مل جائے گا، اہل سنت کا بھی مل جائے گا۔ کل کی مجلس میں ہم نے یہ بات کہی تھی، راہ کربلا میں حسین نے 3 لوگوں کو خیمے میں جا کے دعوت دی، خیمے میں جا کے 3 لوگوں کو، ایک وہب کلبی، 2 جناب زہیر بن قائن، 3 عبید اللہ ابن حر جعفی۔ 3 کو امام نے نفس نفیس خیمے میں پہنچ کر دعوت دی۔ 3 میں سے 2 حسین کے ساتھ آ گئے۔ وہاب کلبی نے مذہب بدل لیا، آ گئے۔ زہیر بن قین نے عقیدہ بدل لیا، آ گئے۔ عبید اللہ ابن حر جوفی جو شیعہ تھا چلا گیا۔ یہ درسگاہ حسینی کا پیغام ہے۔ کربلا تک آنا کمال نہیں، کربلا میں رہنا کمال ہے۔ کربلا میں رہنا ہے، کربلا تک آنا نہیں ہے، کربلا تک آنا نہیں ہے۔ تو استقبال کے لیے پہچاننا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ استقبال کے حوالے سے یہ ہے کہ استقبال مقصد ہے یا مقدمہ ہے؟ استقبال مقصد ہے یا مقدمہ ہے؟ ایک مقصد ہوتا ہے، ایک مقدمہ ہوتا ہے۔ تو ہم مقصد جو استقبال کر رہے ہیں کسی کا، استقبال کرنا مقصد ہے۔ بات کو آسان سمجھا دیں، ہم جائیں کسی مہمان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر، 25,000 روپے کی شال، 50,000 روپے کا خوشنما پھول کا ہار، ایک مٹھائی کا ڈبہ،
جیسے ہی وہ باہر آئیں گلے میں ڈال کے ڈبا ہاتھ میں دے کے واپس آ جائیں گھر کو. کیا استقبال ہوا ہے؟ استقبال کیا نہیں کیا ہم نے؟ بھائی ہم گئے نا ایئرپورٹ، شال ڈالا یا نہیں ڈالے؟ پھول کا ہار ڈالا یا نہیں ڈالا؟ ہم نے مٹھائی کا ڈبہ دیا یا نہیں دیا؟ کہ نہیں. استقبال مقدمہ ہے، خدمت مقصد ہے. جس مہمان کو بلا رہے ہیں کس طرح سے اس کی مہمانداری کریں گے، یہ مقصد ہے. اگر ہم خالی ہاتھ بھی ایئرپورٹ جا کر ان کو لائیں، آرام کی جگہ، بہترین خدمت دیں، تو سب کہیں گے کیا مہمان نوازی کیا اس نے، کیا عزت دی مہمان کی اس نے. اگر ہم وہاں سے گرم استقبال کر کے لائیں، یہاں راہ خدا میں چھوڑ دیں، تو کہیں گے کیا یہی کرنا تھا تو کیوں بلا کے لائے ان کو، کیوں دعوت دی انہوں نے، یہی کہیں گے نا دیکھنے والے سننے والے. تو خدمت ہے، مقصد خدمت ہے، استقبال نہیں ہے. اے استقبال اعضاء کی مجلسوں میں آنے بیٹھنے سننے والوں، استقبال مقدمہ ہے، خدمت اعضاء مقصد ہے. اگر آدمی خدمت نہ کرے، صرف مقدمے سے کچھ نہیں. بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک پوری زندگی کوئی وضو کر کے مر جائے تو جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ وضو مقدمہ ہے، نماز مقصد ہے. اگر کوئی زندگی میں 70 سال کا ہو، 70 سال مکے کو جا کے آ جائے، جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ مکے تک جانا مقدمہ، حج کرنا مقصد ہے. تو یہ عزاداریوں کا استقبال مقدمہ، خدمت حسین مقصد ہے، حسین کی خدمت مقصد ہے. تو خدمت کے لیے تیسری بات جو دیکھنی پڑتی ہے وہ یہ کہ مہمان ہمارا کتنے دن کے لیے آ رہا ہے. اب جس مہمان کا ہم استقبال کر رہے ہیں وہ کتنے دن کے لیے آ رہے ہیں؟ 2 مہینہ 8 دن؟ نہیں. کل یوم عاشورا کل ارض کربلا. جو مہمان آنے والا ہے، ہم ختم ہو جائیں گے، وہ مہمان نہیں جائے گا. قبر تک بھی ہے، قبر کے بعد بھی یہ مہمان ہے. البتہ یہاں ہم خدمت کریں گے، وہاں وہ ہمارا خیال کریں گے. اگر ہم یہاں جیسے خدمت چاہیے حد اقل منیمم بھی کر دیں، وہاں حسین میکسیمم کریں گے. جتنا ہو سکے حسین کی خدمت کریں، جتنا ہو سکے حسین کی خدمت کریں. جو مہمان آ رہا ہے، 1 دن کے مہمان کی مہمان نوازی کرنا آسان ہے، 2 دن کے مہمان کی مہمان نوازی کرنا آسان ہے. 8 دن اگر کوئی مہمان کہے میں 8 دن کے لیے آ رہا ہوں، میزبان کمر پکڑ لے گا کہ کیا کروں. اگر وہی کہے 1 مہینہ تو پھر فکر میں آ جائے گا کہ کہاں جاؤں، کس طرح سے اس مہمان کی 1 مہینہ خاطرداری کروں. تو ہمیں جس مہمان کا استقبال کر رہے ہیں چاہیے کہ آخری سانس تک اس کی خدمت کریں. حسین کی خدمت کیا ہے؟ اذان ہو رہی ہو مسجد کی طرف آ جائیں، یہ مقصد حسین کی خدمت. حرام کا ماحول بنے، حرام سے اٹھ جائیں، یہ حسین کی خدمت. ورنہ صرف کہنے اور کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ آخری سانس تک انسان خدمت حسینی مل جڑے؟ ہاں ممکن ہے، بس شرط ہے. وہ شرط یہ، آخری بات سن لیں انشاءاللہ مصائب کی طرف آئیں گے. شرط ہے وہ شرط کہ ان مجلسوں میں آ کر ہم اپنے آپ کو رنگ حسینی میں ڈھال دیں. صرف آدھا گھنٹہ گرم ہو کے نہ چلے جائیں، بلکہ ڈھال دیں. ایک برتن میں غور سے سنیں اس مثال کو. ایک برتن میں ایک ہی وقت 1 پتھر اور 1 آلو ڈالیں برتن میں. اس برتن کو چولہے پر رکھیں. 15-20 منٹ کے بعد چولہا بند کریں. چولہا بند کرنے کے بعد نیچے نکالیں، برتن کو نکال کر دونوں چیزوں کو باہر نکالیں. دیکھنے والے کیا کہیں گے؟
دونوں چیزوں کو ہم نے رکھا، برتن ایک، وقت ایک، چولہا ایک، اتارا ایک وقت، نکالا ایک وقت، چیزیں دو الگ تھیں. دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ پتھر گرم ہو گیا، آلو پک گیا. کوئی نہیں کہتا پتھر پک گیا، کہتے ہیں کہ پتھر گرم ہو گیا، آلو پک گیا. کیوں کہہ رہے ہیں یہ؟ اس لیے کہ پتھر 5 منٹ کے بعد ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن آلو کو پھر اس کی پرانی حالت میں لے جانا محال ہے، پھر اس کو پرانی حالت میں نہیں لے جا سکتے. تو اگر ہم حسینی مجلس میں آ کر گرم ہو کر نہ جائیں بلکہ تعلیمات حسینی سے اپنے دلوں کو ابال لیں، اپنے آپ کو غرق کر دیں حسینی میں، پک جائیں ہم معرفت حسینی میں، تو پھر ہمیشہ اس در پہ رہیں گے، کبھی اس در کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. آنے والی مجالس کو اس نگاہ سے دیکھیں، آنے والے ایام کو اس زاویے سے دیکھیں، آنے والے ساعات کو اس رخ سے دیکھیں، انشاءاللہ کہ بہترین فائدہ ہم حاصل کر سکیں گے. آپ کی توجہات ادھر رہیں انشاءاللہ. جو ایام ہیں، جو ایام عزا جس میں ہم آئے ہوئے ہیں، تو عزیزان گرامی، اللہم صلی علی محمد. جن ایام میں ہم داخل ہوئے ہیں، اللہ کا لاکھ شکر کریں، چاہے مرکز میں ہو چاہے سینٹرز میں ہوں، ہمیں فرش پر بیٹھ کر عزا کرنے کا موقع مل رہا ہے. آج بھی کئی ایسے مومنین ہیں، جیسے وطن ہی کے مومنین جو تائی لینڈ میں ہیں، آن لائن مجالس منعقد کر رہے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ خدایا ہمارا امتحان جس میدان میں لینا چاہتا ہے لے لے، لیکن ہمیں فرش سے دور کر کے امتحان نہ لے. ہمارے سارے مشکلات کا حل یہ فرش عزا ہے، ہمارے سارے بے ادبیوں کا علاج یہ فرش عزا ہے. اگر اس فرش سے ہم دور ہو جائیں تو پھر پتہ نہیں کہ ہم کہاں کہاں تک پہنچ جائیں گے. یہ کون سا مہینہ آ گیا ہے؟ مدینے والے کہتے ہیں ہم گلی کوچوں میں مدینے کی زندگی آرام سے کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی ہم دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کالے کپڑے پہن کر باہر آ گئے ہیں، تو ہم سمجھ جاتے کہ محرم کا چاند نظر آ گیا ہے. جیسے ہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے چہرے کی اداسی دیکھتے تو سمجھ جاتے کہ محرم آ گیا ہے. جیسے ہی امام رضا علیہ السلام کے گھر میں مجلس کا اعلان ہوتا تو لوگ سمجھ جاتے کہ محرم کا چاند نظر آ گیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کون سا چاند نظر آ گیا؟ ایک شخص امام کی خدمت میں پہنچا، آ کے کہنے لگا مولا آخر وہ کیا راز ہے جس کی وجہ سے محرم کا چاند نظر آتا ہے تو یہ غم کا ماحول بن جاتا ہے، اور جیسے ہی عاشورہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ ماحول ختم ہو جاتا ہے. تو امام آنسو بہا کر فرمانے لگے اے میرے چاہنے والے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کرتا میرے جد حسین کا زخمی کرتا ہے وہ عرش پر میری جدہ کے ہاتھ میں ہے. جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے میری جدہ اس کرتے کو عرش پر لہرا دیتی ہیں، جس کی ہوائیں جب فضاؤں میں گونجتی ہیں تو غم کا ماحول بن جاتا ہے. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ نصیب کرے سوائے غم حسین کے، غم سید الشہداء کے. محرم کا چاند ہمارے لیے آسان ہے. ایک نفسیاتی پہلو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے انشاءاللہ، آپ حضرات محسوس کریں گے، سوچیں گے، فکر کریں گے. جب انسان کی زندگی میں اپنے عزیزوں پر کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے تو ہلکے ہلکے سے نشانیاں رشتہ داروں کو، جو قریبی رشتہ رکھنے والے ہیں، وہ احساس کر لیتے ہیں. جیسے کسی کا انتقال ہو جائے تو گھر والے کہنے لگتے ہیں کہ 2-3 دن سے یہ شاید اسی لیے کر رہے تھے.
تو 2-3 دن سے جو احساس ہوتا ہے وہ احساس انسان کا جو محبت کا رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ یہ احساس کروا دیتا ہے انسان کو. جیسے ہی مباہلہ کی عید ختم ہوتی ہے ہمارے دلوں کی اداسی بتانے لگتی ہے کہ کوئی عظیم غم ہمارے سامنے آنے والا ہے، حسین آنے والا ہے. جب ہمارے جیسوں کے دلوں پر یہ اثر ہوتا ہے تو فاطمہ کے دل پر کیا اثر ہوتا ہوگا، زینب کے دل پر کیا گزرتا ہوگا، سکینہ کے دل پر کیا گزرتا ہوگا. اس غم کے ماحول کی ایک اور وجہ بھی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ روایت میں ہے جس قوم کے بچے بھی نابالغ بچے بالغ ہونے سے پہلے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ فاطمہ زہرا کے دامن میں پرورش پاتے ہیں. فاطمہ زہرا ان کو اپنی آغوش میں پالتی ہیں. تو امام حسین کی بچی 3 سال کی تھی، وہ بھی فاطمہ کی آغوش میں ہے. جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو فاطمہ اپنی قبر سے اٹھتی ہیں اور کہتی ہیں اے میرے شہ کے عزاداروں، میں مہمان بن کر آنے والی ہوں، حسین کا پرسہ دکھیاری ماں کو دینا. جب عرش سے فاطمہ زہرا نکلنا چاہتی ہیں تو کمسن بچی حسین کی لاڈلی آ کر کہتی ہیں دادی اماں آپ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہی ہیں؟ کہا بیٹی آپ کے بابا کی فرش بچھ گئی ہے، میں جا رہی ہوں فرش عزا میں بیٹھنے کے لیے. کہا دادی اماں کیا میں بھی آؤں؟ کہا بیٹی چلو تم بھی چلو. دادی بھتیجی سے اپنی پوتی سے مل کر آنسو بہانا شروع کرتی ہیں. جب ایک دکھیاری ماں اور ایک یتیم بچی مل کر روتی ہیں تو سما ایسے بن جاتا ہے، سارے فرشتے رونے لگتے ہیں، سارے انبیاء رونے لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں دنیا کا ماحول غمناک ہو جاتا ہے. اجرکم اللہ. حسین قریب کربلا پہنچ رہے ہیں، 7 بچیاں ہیں، شہزادیاں ہیں، بہنیں ہیں. جیسے جیسے قافلہ کربلا سے نزدیک پہنچتا زینب بار بار امام حسین کے قریب آتی اور کہتی ماں جائے ایک بات بتاؤں. کہا بہن بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ماں جائے جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے میرا دل ٹوٹتا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا، ویسے ویسے میرا دل ٹوٹ جاتا جا رہا ہے. جبکہ عباس بھی ہے، تم بھی ہو، اکبر بھی ہے، پتہ نہیں اب تک میرے دل پر ایسی غم تاری نہیں ہوئی، ایسی حالت تاری نہیں ہوئی. امام حسین نے زینب کو گلے لگایا، زینب گھبرانا نہیں، ہم کربلا سے قریب ہو رہے ہیں، اب کربلا جا رہے ہیں. زینب نے کربلا کا نام سنا، خاک کربلا پر بیٹھ گئی، ایک مٹھی خاک کو اٹھایا، اپنے سر پہ رکھ کر کہا عباس اب میری بے ردائی کے ایام نزدیک آنے والے ہیں، زینب اور حسین کے بچھڑنے کے لمحات نزدیک. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. ہے فضا غم میں سارے عالم کی. نوجوانوں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ماتم کی لیے سب باندھیں، بس صرف 2 لوگ ہوں گے. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ماتم کے لیے سب باندھیں. ہے فضا غم میں سارے عالم کی، عظمتیں دیکھیے محرم کی. ابتدا ہے حسین کے غم کی، شور گریاں ہے آہوزاری ہے، شور گریاں آہوزاری ہے. ہر طرف سب باندھ لیں، ڈسٹینس کو برقرار رکھتے ہوئے اور ماسک پہنیں برائے مہربانی. حسین 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 فرزند فاطمہ کا رکھنا خیال بیٹا، فرزند فاطمہ کا رکھنا
مجھ کو قسم ہے ماں کی ہے واسطہ خدا کا فرزند فاطمہ کا رکھنا خیال بیٹا فرزند کا رکھنا خیال بیٹا یہ کارواں نہیں ہے عصمت کا ہے خزانہ میلوں کا راستہ ہے گرمی کا ہے زمانہ کوئی رہے نہ پیاسا پانی انہیں پلانا فرزند فاطمہ کا خیال بیٹا فرزند فاطمہ کا رکھنا خیال بیٹا وہ شاہزادیاں ہے اس قافلے میں بیٹا وہ شاہزادیاں ہیں اس قافلے میں بیٹا سورج نے بھی نہ اب تک دیکھا ہے ان کا چہرہ اب ہے تیرے حوالے ان بیویوں کا پردہ فرزند فاطمہ کا رکھنا خیال بیٹا فرزند فاطمہ کا رکھنا خیال بیٹا اے عباس تیرے بازو جب تک رہے سلامت عباس تیرے بازو جب تک رہے سلامت اولاد فاطمہ پر آئے نہ کوئی آفت رہنا ہر ایک لمحہ تو بن کے ان کا سایہ فرزند فاطمہ کا رکھنا خیال بیٹا نہ قاسم مہندیاں والا نہ اکبر سحریاں والا نہ اصغر لوریاں والا نہ غازی علمہ والا میرا بچھڑ گیا ہر پیارا میرا اجڑ گیا گھر سارا میری سوئی نہیں رہا میری سغرا کو کیا پتا میری سغرا کو کیا پتا ہے کن باہو جڑ گیا میری سغرا کو کیا پتا میری سغرا کو کیا پتا وہ خاک پہ میرا اکبر بے بازو شیر دلاور وہ ٹکڑے قاسم مزتے وہ خون میں ڈوبا لشکر میرا بچھڑ گیا ہر پیارا میرا اجڑ گیا گھر سارا میرا کوئی نہیں رہا میری سغرا کو کیا پتا میری سغرا کو کیا پتا ہے کن باہو جڑ گیا میری سغرا کو کیا پتا میری سغرا کو کیا پتا میری سغرا کو کیا پتا ہے کن باہو جڑ گیا میری سغرا کو کیا پتا میں لاکھوں میں ہوں تنہا کئی روز کا میں ہوں پیاسا پردیسی اللہ راسی غربت کا میں ہوں مارا
میری صغرا کو کیا پتا ہے کنبہ اجڑ گیا میری صغرا کو کیا پتا میری صغرا کو کیا پتا ہے کنبہ اجڑ گیا میری صغرا کو کیا پتا غازی سخائے سکینہ نگران تھا جو چادر کا دریا پہ گیا ہے مارا سالار میرے لشکر کا ہو میرا بچھڑ گیا ہر پیارا ہو میرا اجڑ گیا ہر سارا ہو میرا کوئی نہیں رہا ہو میری صغرا کو کیا پتا میری صغرا کو کیا پتا